گناہوں سے بچنا نہایت مشکل کام ہے، اور جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم میں سے کئی لوگ اپنا حال اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے، روزے تو ہم اہتمام سے رکھتے ہیں، تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نگاہوں پہ کنٹرول نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، دل و دماغ کے خیالات درست نہیں ہے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، بدنگاہی نہیں چھوڑ سکتے، غیبت نہیں چھوڑ سکتے، تو نیک اعمال کرنا مشکل نہیں ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اور گناہوں سے بچنا ہی ولایت کہلایا جاتا ہے۔ جس دن آپ کی نگاہیں قابو میں آ گئی، زبان پہ کنٹرول ہو گئی، کان کا سننا شریعت کے مطابق ہو گیا، دل و دماغ کے خیالات صاف ستھرے ہو گئے، کمانے میں حلال اور حرام کا فرق ہم نے کرنا شروع کر دیا، پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر دیا۔ تو لہذا ولایت کا درجہ پانے کے لیے زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، صرف دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ دو صفات جس بندے میں آ گئیں اس کو ولایت کا درجہ حاصل ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا ولی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ خصوصی کرم والا معاملہ ہوتا ہے، وہ معاملہ جو وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا، وہ اپنے خاص اولیاء کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ کیا امتیازی معاملہ فرماتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، معزز خواتین، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ہم جب ولی ولی کا لفظ بولتے ہیں کہ فلاں ولی ہے، اور ولی بننا کیسے ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ ولی کا آسان معنی ہے دوست۔ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے، اور دنیا والوں کا دستور ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ عام لوگوں کی بنسبت خاص امتیازی معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ عام لوگوں کی بنسبت خاص اعزاز اور امتیاز والا معاملہ فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہی اعزازات کا تذکرہ مختلف مقامات پہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے، ٹینشن فری زندگی ان کو ملی ہوتی ہے، بے خوف اور بے غم زندگی اللہ کے اولیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیو، آج ہمارے اس معاشرے میں، صرف معاشرے میں نہیں پوری دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو وہ سکون کی کمی ہے، اور ہر بندہ سکون پانے کے لیے پریشان ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن سکون عنقا بن چکا ہے، ہزار کوشش کے باوجود ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سکون کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کے ساتھ کیا ہے، اولیاء کی صف میں ہم شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے حضرت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک ولی کے دل میں اتنا سکون رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالی نے ایک ولی کے دل میں اتنا سکون رکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے اور وہ زکوٰۃ شہر کے سارے پریشان لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو پورے شہر میں ایک بندہ آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا۔
یہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو اصل ولی کے دل میں سکون ہوتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے بھی یہی بتایا ہے کہ سکون ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ آج ہر بندہ پریشان، زندگی میں سکون نہیں ہے، چین ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا والے کہتے ہیں کہ دنیا مسائلستان ہے، یہ ہے ہی پریشانیوں کی جگہ، یہاں سکون ممکن ہی نہیں ہے، یہاں مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو مسائلستان نہیں بنایا بلکہ جنت کا نمونہ بنایا ہے۔ جیسے جنت میں سکون ہے، ایسی ہی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سکون رکھا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جہاں رکھا ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے، اس لیے ہم سکون سے محروم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پہ اتارا تو ساتھ یہ فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں جاؤ گے پریشان نہ ہونا، مشکلات نہیں ہوں گی، تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، زمین میں تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، وَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانے کا موقع ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک مقررہ وقت تک تمہیں زمین میں قرار ملے گا، تمہیں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا، قرار ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہماری ارواح موجود تھی، چنانچہ ہماری ارواح نے وہ اعلان سنا کہ تمہارے لیے دنیا میں قرار ہے اور سکون ہے۔ ہم دنیا میں آئے اور ہم نے وہ سکون اور قرار تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ سکون ہوگا تمہارے لیے، وہ سکون کہاں پہ ہے؟ اب ہم اسی سکون کی تلاش میں ادھر ادھر پھیر رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید سکون اچھے اچھے کھانوں میں ہوگا، تو لہٰذا ہم نے کھانے پر پوری محنت صرف کر لی کہ اچھے سے اچھا کھانا بنائیں اور کھائیں، شاید ہمیں سکون مل جائے۔ خواتین بیچاریوں کی آدھی سے زیادہ زندگی باورچی خانے میں گزرتی ہے، لیکن سکون نہیں ملا۔ کھانے ہم نے اچھے اچھے بنائے، بلکہ کیا مقامی کھانے تو ہم نے کھا لیے، ہم نے باہر سے بڑے فارمولے امپورٹ کر لیے کھانے کے حوالے سے کہ یہ اٹالین پیزا ہے اور یہ رشین سلاد ہے اور یہ کابلی پلاؤ ہے اور یہ ڈھاکا چکن ہے، یہ چائنیز چاول ہے، یہ دہلی قورمہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم نے فارمولے امپورٹ کر لیے کہ اچھا کھانا کھائیں تو شاید ہمیں سکون مل جائے۔ کھانا ہم نے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ڈکھار مارتے ہیں، کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، آخر میں یہی کہنا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید اچھے کپڑوں میں ہمیں سکون مل جائے گا، پھر اچھے اچھے کپڑے ہم نے بنوائے، خریدے، مختلف ڈیزائن، مختلف فیشن، مختلف سٹائل، پتہ نہیں کیا کچھ آج کل کے مرد بھی بنا رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن آخرکار ہم سکون پانے میں ناکام ہوئے۔ پھر ہم سمجھے کہ شاید عالیشان کوٹھی ہم بنائیں تو سکون مل جائے گا، ہم نے کوٹھیاں اور بنگلے کھڑے کر دیے، سکون پھر بھی نہ ملا۔ پھر ہم سمجھے کہ شاید بہترین گاڑیوں میں سکون مل جائے گا، عالیشان پرسکون آرام دہ گاڑیاں ہم نے حاصل کر لیں، لیکن سکون نہیں ملا۔ پھر ہم سمجھے کہ شاید چنوٹ میں تو سکون ہے ہی نہیں، مری جانا چاہیے یا کاغان اور ناران اور سوات جانا چاہیے، شاید وہاں سکون مل جائے۔ ہم نے وہاں کا چھپا چھپا چھان مارا، ہر سال جاتے ہیں کہ شاید اس سال سکون مل جائے، اس سال سکون مل جائے، لیکن سکون کو حاصل کیے بغیر ویسے ہی پریشان اور مایوس لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ پھر کئی سارے حضرات نے کہا کہ نہیں، پاکستان میں نہیں، دبئی والے بڑے مزے میں ہیں، دبئی میں شاید سکون مل جائے۔ پھر ہم نے دبئی کا رخ کر لیا، دبئی والے ہم سے زیادہ پریشان پھر رہے ہیں۔ پھر ہم سمجھے کہ شاید یورپ والے، برطانیہ والے، فرانس والے، یہ لوگ زیادہ، کینیڈا اور آسٹریلیا والے زیادہ خوشی میں ہیں، لیکن جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں خودکشی کا تناسب ہم سے زیادہ ہے۔
اور وہاں پاگل خانے ہم سے زیادہ ہیں، نفسیاتی مریض ہم سے زیادہ ہیں، تب پتہ چلا کہ دنیا کے 6 بر اعظموں کو چھاننے کے باوجود ہم سکون حاصل نہ کر سکے۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، آپ نے تو کہا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، دنیا میں تو ہمیں بے چینی اور پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا، وہ سکون جو آپ نے رکھا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ جواب دے دیا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تھا کہ زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے آئیں گے، زندگی گزارنے کی تعلیمات آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان تعلیمات کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا، او اللہ کے بندو، تم آسٹریلیا اور کینیڈا میں سکون تلاش کرتے ہو، تم ناران اور کاغان میں سکون کے متلاشی ہو، وہ سکون آپ کو اپنی جھونپڑی نما مکان میں روکی سوکھی کھا کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی مل سکتا ہے اگر تم لوگوں نے میری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن عظیم الشان کی بات کر رہا ہوں۔ سکون چاہیے، اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ۔ اطمینان چاہیے، اللہ کے ساتھ دشمنی ترک کر دو۔ وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے بھی کوئی بندہ سکون پا سکتا ہے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سکون ہے وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں تلاش کر رہے ہیں وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ آپ کبھی جا کے دیکھ لیں، یہ دینی مدارس میں جو طلباء پڑھتے ہیں اور استاد پڑھاتے ہیں، ان بیچاروں کا کھانے کا نظام معیار ہم سے کم درجے کا ہوتا ہے، ان کا لباس ہم سے کم درجے کا ہوتا ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے وہ انتظامات نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہراً معیاری زندگی بہت کم، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس قدر پرسکون یہ لوگ ہیں، دنیا میں کوئی اور طبقہ اتنا پرسکون نہیں ہے، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، حالات جیسے کیسی بھی ہوں ان کی سکون میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سکون اچھے کھانے میں نہیں ہے، سکون اچھے کپڑے میں نہیں ہے، سکون اچھے مکان اچھی کار میں نہیں ہے، سکون اندر کی چیز ہے۔ جس کو اپنے اندر سکون مل گیا، اس کے پاس جھونپڑی ہو، کچا مکان ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، دال کے ساتھ روٹی کھانے والا ہو، سائیکل موٹر سائیکل کچھ بھی پاس نہ ہو، پھر بھی وہ بندہ پرسکون ہوگا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک آدمی اپنے کمرے سے باہر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، اگلا آدمی وہاں سے گزرنے لگا، پوچھا میاں کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ سے 1 روپے کا سکہ گر گیا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں، اور وہ بھی ساتھ شروع ہو گیا، تلاش کرنے لگا، کافی دیر کے بعد وہ سکہ نہیں ملا، اب تھوڑی سی جگہ تھی اور سکہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر اس آدمی نے پوچھا کہ میاں یہاں تو ہم نے تلاش کر لیا، نہیں مل رہا، آپ سے یہاں گرا نہیں ہوگا، کسی اور جگہ پہ گر چکا ہوگا۔ اس نے کہا کہ گرا تو کمرے میں ہے۔ گرا تو کمرے، تو اللہ کے بندے باہر کیوں تلاش کر رہے ہو؟ جواب دیا کہ اندر اندھیرا ہے، اندر اندھیرا ہے، اس لیے باہر روشنی میں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل یہی مثال آج ہم پر فٹ آتی ہے کہ سکون اندر ہے، لیکن اندر ہم جھانک کے دیکھتی نہیں ہے، کیونکہ اندر تو اندھیرا ہے۔ ہم باہر کی چمک دمک میں سکون تلاش کر رہے ہیں اور وہاں پہ سکون ہے ہی نہیں۔ سکون اللہ نے دیا ہے، اپنے دوستوں کو دیا ہے، اللہ کے دشمنوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں، سکون ہمارا مقدر۔ پرانے زمانے میں ایک اللہ والے تھے، وقت کا بادشاہ کسی بات پہ ناراض ہو گیا، اور اس وقت کے بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے، جب بھی کسی بندے سے ناراض ہوتے تھے تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے تھے۔ بادشاہ نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ گرفتار کر دیا جائے، چنانچہ ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اگلا آرڈر جاری کر دیا کہ 3 دن کے بعد اس کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، شیر کو
چڑیا گھر سے لایا گیا اور بہت بڑے جنگلے کے اندر اس کو بند کر دیا گیا، اور 3 دن تک مسلسل شیر کو بھوکا رکھا گیا، کچھ بھی نہیں کھلایا گیا، اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ آج ایک بندے کو بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے گا، اگر کسی نے تماشا دیکھنا ہے تو آ جائے۔ چنانچہ لوگ جوک در جوک تماشا دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ اب شیر اپنے جنگلے میں تھا اور بڑا غصے میں تھا، غیظ و غضب کی حالت میں تھا، غرا رہا تھا اور اس کو غصہ آ رہا تھا کہ مجھے کھانا کیوں نہیں دیا گیا۔ چنانچہ اللہ والے کو لایا گیا، شیر ایک کونے میں تھا اور اگلے کونے میں دروازہ کھول دیا گیا، اور اللہ والے کو دروازے کے اندر سے دھکیل دیا گیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ شیر تو چھلانگے لگاتا ہوا پہنچ گیا، لیکن شیر کا دل بھی تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ شیر آیا اور شیر نے اللہ والے کو نقصان پہنچانے کی بجائے پاؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ لوگوں نے یہ منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا، بادشاہ نے بھی دیکھا، بادشاہ بڑا متاثر ہو گیا اور شیر کے لیے دوسرے کونے میں گوشت ڈال دیا گیا، شیر ادھر مصروف ہو گیا اور اللہ والے کو نکال دیا گیا۔ بادشاہ نے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ والے کو گھر بھیجا۔ گھر میں بیوی انتظار میں تھی، بیوی کو پتا تھا کہ میرا خاوند تو واپس نہیں لوٹ کے آئے گا، ممکن ہے کچھ بچی کچھی ہڈیاں میرے پاس واپس آ جائیں، لیکن خاوند زندہ سلامت دروازے سے داخل ہو گیا۔ بیوی حیران رہ گئی، خاوند نے پورا واقعہ بتا دیا کہ مسئلہ اس طرح پیش آیا۔ تب بیوی نے ایک سوال پوچھا کہ آپ سچ سچ بتائیں، جب شیر آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس وقت آپ کی قلبی کیفیت کیا تھی؟ ہم میں سے کوئی ہو تو شاید شیر کے پہنچنے سے پہلے ہی کام اس کا ہو جائے، اٹیک ہو جائے اور اس کا کام ختم ہو جائے، آپ کی کیا کیفیت تھی؟ تب اللہ والے نے فرمایا کہ سچی بات یہ ہے، جب شیر میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ میں تو شیر کے لعاب کے پاک و ناپاک مسئلے میں غور کر رہا تھا، ادھر میری توجہ ہی نہیں تھی کہ چند لمحے بعد میرا کیا حشر ہونے والا۔ یہ سکون ہوتا ہے۔ حالات جیسے کیسی بھی ہوتے ہیں، اندر بندہ مطمئن ہوتا ہے۔ بیماری ہوتی ہے، اطمینان پھر بھی ہوتا ہے۔ باہر محلے والے تنگ کر رہے ہوں، عزیز و اقارب تنگ کر رہے ہوں، بندہ دل میں مطمئن ہوتا ہے۔ یہ سکون آج کل ناپید ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں، ہمیں سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ اعزاز بتا دیا کہ میں اپنے دوستوں کو سکون عطا کرتا ہوں۔ دوسری بات آگے فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں اپنے اولیاء کو بشارتیں دیتا ہوں، اپنے دوستوں کو بشارتیں دیتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بشارتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ملتی ہیں۔ دنیا کی بشارتیں کیسی ہوتی ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، کبھی کبھار لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، اس کی پیچھے کیا حکمت کار فرما ہوتی ہے؟ لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو بشارتیں دیتا ہوں، یہ وہی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کی زبانوں سے تعریفیں جاری کروا دیتا ہے۔ زبان خلق کو نقارہ یہ خدا سمجھو۔ ہر بندے کی زبان پہ اولیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں، ہر بندے کی زبان پہ اللہ والوں کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ یہ تعریفیں کون جاری کرواتا ہے؟ یہ اللہ جاری کرواتا ہے۔ دنیا میں یہ اللہ والوں کے لیے بشارت ہے، پھر دنیا والے اللہ والوں کے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں، یہ بھی وہی بشارت ہے کہ جب دنیا والوں کے دل خامخواہ میں بندے کی طرف کھینچ کے آ رہے ہوتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرو۔ جبرائیل محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جبرائیل آسمان کے فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، تم سارے فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر سارے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں،
پھر فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرشتے زمین میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جب یہ اعلان ہوتا ہے، یہ اعلان لوگوں کے کان تو نہیں سنتے، البتہ لوگوں کے دل سن رہے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے روئی زمین پر قبولیت رکھ۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر دل کو سکون کہاں ملتا ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کوئی مال جمع کر کے سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بڑا گھر بنا کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی لوگوں کی تعریفوں میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جتنا انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اتنا ہی اس کا دل خالی ہوتا جاتا ہے۔ باہر سے زندگی جتنی بھی خوبصورت نظر آئے، اگر دل کے اندر سکون نہ ہو تو انسان اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ آج انسان کے پاس پہلے سے زیادہ سہولتیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، آرام دہ گاڑیاں ہیں، جدید آلات ہیں، مگر اس کے باوجود انسان کے دل سے سکون غائب ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اصل جگہ پر سکون تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دل کا سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، کسی دولت میں نہیں ملتا، کسی انسان کے پاس نہیں ملتا۔ دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کی دوستی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ وہ صرف اپنے رب سے جڑ کر ہی مطمئن ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، جب وہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، جو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لیتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ بظاہر کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں، ان کے دل کے اندر بے چینی رہتی ہے۔ انہیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک چیز حاصل کرتے ہیں تو دوسری چیز کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک منزل تک پہنچتے ہیں تو انہیں اگلی منزل کی فکر لگ جاتی ہے۔ گویا دنیا کی خواہشات کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا انسان کبھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ لیکن جو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے اور اصل تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ وہ نماز میں سکون پاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت میں سکون محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں اپنے دل کی تھکن اتارتا ہے۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے سب سے قریبی دوست سے بات کر رہا ہو۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں اور انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے قریب ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی دوستی ایک بڑا راستہ نماز ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے۔ جب انسان سچے دل سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سکون ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ اسی طرح قرآن میں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے بات کر رہا ہے، اسے نصیحت کر رہا ہے، اسے راستہ دکھا رہا ہے۔ قرآن انسان کے دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو دل قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ کے ذکر میں بھی ایک عجیب طاقت ہے۔ جب انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات کو دل سے پڑھتا ہے تو اس کے دل کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی دوستی کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، وہ حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچے، وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے اسے ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے۔
اگر اسے کوئی خوشی ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مشکل پیش آئے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی حکمت ہے۔ یہی یقین اس کے دل کو مضبوط اور مطمئن بنا دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ سکون بڑی بڑی کامیابیوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ اللہ کے ذکر میں ایسے مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں پر ایک عجیب نور ہوتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر ان کے دل پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی دوستی کے لیے تیار کریں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، ہم نماز کو مضبوط کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، ذکر کو اپنی عادت بنائیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ پھر بندہ کبھی تنہا نہیں رہتا، اسے ہر حال میں اپنے رب کے قریب قربت محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، شہرت ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی دوستی کبھی ختم نہ ہوگی۔ جو انسان اس دوستی کو حاصل کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی دوستی نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، اور ہمیں وہ سکون عطا فرمائے جو صرف اس کے قریب ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔